یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ القمر کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 8 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے آیت نمبر 1 میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے واقعے کا مطلب کیا ہے اور یہ واقعہ کب پیش آیا۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے سوال نمبر 2 ہے کہ آیت نمبر 2 اور 3 میں کفار کی کیا روش رہی جب انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ دیکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قریب آ لگی قیامت اور پھٹ گیا چاند، اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے پہلے سے چلا ہوا، اور جھٹلایا اور چلے اپنی خواہشات پر، اور ہر کام ٹھہرا رکھا ہے وقت مقرر پر، اور پہنچ چکے ہیں ان کے پاس احوال جن میں ڈانٹ ہو سکتی ہے، حکمت کی بات ہے، پھر ان میں کام نہیں کرتے ڈر سنانے والے۔ سو آپ خیال نہ کیجئے ان کی طرف سے، جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک ناگوار چیز کی طرف، آنکھیں جھکائے نکل پڑیں گے قبروں سے جیسے ٹڈی پھیلی ہوئی ہو، دوڑتے جائیں اس پکارنے والے کے پاس، کہتے ہیں کافر یہ دن بڑا سخت ہے۔ سورۃ القمر کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ قمر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 55 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت سے پہلے سورۃ النجم جس جملے پر ختم ہوئی تھی ازیفۃ الازیفہ، جس میں قیامت کے قریب آ جانے کا ذکر ہے، اس سورت کو بھی اسی مضمون سے شروع کیا گیا کہ قیامت قریب ہے۔ اس کی ایک دلیل معجزہ انشقاق قمر کا ذکر فرمایا گیا ہے، کیونکہ علامات قیامت میں جن کی بڑی تفصیل آئی ہے، ان میں ایک بڑی علامت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہے، جو کہ آخری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ حدیث مبارکہ میں جیسے آتا ہے کہ میرا آنا اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک بڑی علامت قیامت کی یہ ہے کہ آپ کے معجزے کے طور پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر الگ الگ ہو جائیں گے، پھر باہم جڑ جائیں گے۔ اسی طرح معجزہ شق القمر اس حیثیت سے بھی قیامت کی علامت ہے کہ جس طرح اس وقت چاند کے 2 ٹکڑے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے ہو گئے، قیامت میں سارے ہی سیاروں اور ستاروں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا کوئی
بعید امر نہیں ہے۔ مذکور آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ سورۃ القمر کی آیت نمبر 1 میں چاند کے واقعہ یعنی کہ 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کب پیش آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں منا کے مقام پر تشریف رکھتے تھے اور چاندنی رات کا موقع تھا۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی نشانی طلب کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کھلا ہوا معجزہ دکھلایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر ایک مشرق کی طرف ہو گیا اور ایک مغرب کی طرف ہو گیا، اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان پہاڑ حائل نظر آنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اور شہادت دو۔ جب سب لوگوں نے صاف طور پر یہ معجزہ دیکھ لیا تو پھر وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے۔ اس کھلے ہوئے معجزے سے تو انکار کسی سے بھی ممکن نہ تھا، مگر مشرکین کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو نہیں کر سکتے، سارے جہاں پر جادو نہیں کر سکتے، اطراف ملک سے آنے والے لوگوں کا انتظار کرو وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بعد میں تمام اطراف سے آنے والے مسافروں سے ان لوگوں نے تحقیق کی تو سب نے ایسے ہی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا اعتراف کر لیا۔ آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیۃ فأراہم القمر شقین حتی رأوا حراء بینہما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اپنی نبوت کے لیے کوئی معجزہ، کوئی نشانی دکھلائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے جبل حراء کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھ لیا۔ مذکور آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ سورۃ القمر کی آیت نمبر 2 اور 3 میں جب کفار کی کیا روش رہی جب انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ دیکھ لیا؟ سورۃ القمر کی آیت نمبر 2 اور 3 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب کفار نے یہ معجزہ دیکھا تو بجائے ایمان لانے کے انہوں نے اسے جادو قرار دیا اور حق کو ماننے سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے یہ ایک واضح نشانی اور ایک واضح معجزہ تھا، یعنی اس سے انکار تو ممکن نہیں تھا، لیکن مشرکین مکہ اہل مکہ اسے جادو قرار دے کر اپنی خلاصی کرنے لگے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال انشق القمر على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شقین حتى نظروا الیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں چاند شق ہوا اور 2 ٹکڑے ہو گئے، جس کو سب نے صاف طور پر دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا دیکھو اور شہادت دو۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔